لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غریب نوجوان ساتھی، یہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے، جس کو نقل کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے، اس کے حصے اور اس کی شاخیں 70 سے زائد، یعنی ایمان کے تقاضے اور اس کے اعمال اور کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، یہ سب کے سب اس کے شعبے 70 کو یا اس سے زائد کو پہنچتے ہیں۔ 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو احکام اور جو کام ہمارے اور آپ کے کرنے کے ہیں یا جن سے ہمیں بچنا ہے وہ 70 ہی۔ یہ بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اہل عرب جب 70 یا 70 کے آس پاس کا عدد بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بہت سے شعبے ہیں اور کثرت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں کہ ہم نے یہ بات آپ سے 70 مرتبہ کہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے 70 مرتبہ کہی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ کہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سینکڑوں مرتبہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور یہ بات کہی، تو وہاں 100 کا عدد نہیں مراد ہوتا ہے، وہاں بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سی مرتبہ یہ بات کہی۔ ایسے ہی یہاں پر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 70 ہی ہیں یا 70 کے آس پاس ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بہت سے شعبے ہیں اور ایمان کے تقاضے بہت سے ہیں جسے پورا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس ایک جملے کے ذریعے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی خرابی کو بھی بیان کیا جو آج ہم میں اور آپ میں رائج ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے جو صرف نماز پڑھتا ہے، ہم میں سے کوئی ہے جو صرف روزہ رکھتا ہے، ہم میں سے کوئی ہے جس کا صرف معاملہ صحیح ہے، ہم میں سے کوئی ہے جو صرف اخلاقیات کے پہلو پہ توجہ دیتا ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دین کسی صرف ایک شعبے کا نام نہیں ہے، دین ہر شعبے کو مکمل طور سے ادا کرنے کا نام ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں رہیں تو صاحب ایمان رہیں، ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم مصلی پہ رہیں تو صاحب ایمان رہیں اور گھر پر پہنچیں تو ہمارا ایمان ہم سے نکل چکا رہے۔
ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے. ایمان جیسے ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم مسجد میں صاحب ایمان رہیں، ویسے ہی ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ گھر پر بھی ہم صاحب ایمان ہی رہیں، اور ویسے ہی ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ مسجد سے نکل کے جب ہم بازار پہنچیں تو وہاں بھی ہم صاحب ایمان ہی رہیں. یہ نہیں ہے کہ بازار میں پہنچے تو حلال و حرام کی تمیز مٹ گئی، دکان پہ پہنچے تو کسی کو چونا لگا دیا. یہ طریقہ ہمارے اور آپ کے ایمان سے میل نہیں کھاتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان یہ مسجد میں محصور ہے، ایمان یہ مسجد میں قید ہے. مسجد میں جاؤ تو ایمان کا لبادہ اوڑھ لو، اور مسجد سے نکل جاؤ تو ایمان کا لبادہ وہی اتار کے چلے آؤ، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. یہ ایمان ہمارے اور آپ کے ہر جگہ ساتھ لگا ہے، اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا اور ادا کرنا یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. بہرحال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور یہ 70 کا عدد بھی آپ نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، یعنی بہت سے اس کے شعبے ہیں، بہت سے اس کے تقاضے ہیں جسے پورا کرنا ضروری ہے. یہاں 3 باتوں کو خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. 3 باتوں کا خاص کر آپ نے تذکرہ فرمایا، چاہے یہ کہ مثال کے طور پہ 3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا، یا یہ کہ اہمیت کے طور پہ 3 باتوں کا ذکر کیا. باقی یہ کہ کون کون سے شعبے ہیں اس کی تفصیلات بہت ہیں، اور اس کے لیے باضابطہ علماء نے کتابیں لکھی. علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شعب الایمان، ایمان کے تقاضے اور شعبے، باقاعدہ پوری کتاب لکھ ڈالی، جس میں قرآن و حدیث سے ایمان کے ان شعبوں کو نکال کر کے اس کا تذکرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتوں کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا. اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں افضلھا قول لا الہ الا اللہ. ان میں سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، یعنی یہ اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی رب حقیقی نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی معز نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی مذل نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں، یہ کہا جائے اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں، کوئی ایک ذرے کا مالک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ وہ کلمہ ہے جو زندگی میں اگر صحیح معنوں میں دل سے اقرار کر کے پڑھ لیا جائے، یہ وہ کلمہ ہے جو زندگیوں کے اندر اگر صحیح معنوں میں دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اسے ادا کیا جائے تو دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. اس کلمہ کے پڑھنے سے پہلے انسان جہنمی ہے، لیکن اس کلمہ کے اقرار کے بعد وہ جنتی بن جایا کرتا ہے. اس کلمہ کے اقرار سے پہلے انسان اللہ کے مقبوضوں میں سے ہے، اللہ کے ان بندوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے. لیکن اس کلمہ کے اقرار کر لینے کے بعد اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جایا کرتا ہے. سینکڑوں سال کا پاپی، سینکڑوں سال کا گنہگار، 70 سال کا کافر اگر لاسٹ میں بھی مرنے سے پہلے اور غرغرہ کی کیفیت اور حالت سے پہلے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تو سیدھا جنتی ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام ہوتا ہے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کچھ جرائم ہیں، کچھ کرائم ہیں، کچھ کالے کرتوت ہیں، اس کا حساب کتاب اپنی جگہ ہے. لیکن اگر اللہ کے اقرار کر کے گیا ہے اور یہ اقرار کر کے اس دنیا سے گیا ہے اور دل دماغ میں یہ بٹھا کر کے گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، شرک اور کفر سے پاک دل لے کر کے گیا ہے، تو پھر تمام گناہوں کی سزا دینے کے بعد یا اگر کوئی اور نیک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے نوازنا چاہتا ہے تو پھر اللہ نواز دے گا. اس کی کوئی اس طرح کی پکڑ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جسے جب بھی جس نے پڑھا ہے اور جب بھی جس نے اس کے ذریعہ سے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اس کا وہ مقام ہوا کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے میں ہیں، خیبر کی جنگ چل رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس ایک اسود آتا ہے، حبشی ٹائپ کا چرواہا آتا ہے، جو کہ یہودیوں کی بکری چرانے کے لیے لے کر کے باہر نکلا ہوا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہے؟ وہ سوال کرتا ہے تمہارے بادشاہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ لوگوں نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں پر ہمارے جو حکمراں ہیں، یہاں پر ہمارے جو نبی ہیں، یہاں پر ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور جس کا نام سن کر کے کیسر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں کانپ رہی ہیں اور تھرا رہی ہیں، اور جس کا عالم یہ ہے کہ آج جس سمت وہ رخ کرتا ہے وہ سمت فتح پہ فتح ملتی چلی جا رہی ہے، اور جس کی حالت یہ ہے کہ آج اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لیتے، وہ ایک معمولی خیمے میں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آج ہماری اور آپ کی جو حالت یہ ہے کہ اگر ایک پردھان بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ حرام کھا رہا ہے، پھر بھی وہ اہمیت اور عزت دی جاتی ہے کہ الامان الحفیظ، اور وہ ہٹو بچو ہوتا ہے کہ پوچھیے مت۔ اور کوئی ایم پی صاحب اگر ہو گئے ہیں تب تو سمجھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ خود سمجھے نہ سمجھے، اس کے چمچے سمجھتے ہیں کہ اس کو خدائی حاصل ہو گئی ہے، اب یہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن وہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ انداز میں ہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کوئی زڈ پلس سیکورٹی نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہے، لوگ اشارہ کرتے ہیں، اسے یقین نہیں آتا ہے، پہنچتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر پڑتے ہی دل کی دنیا اس کی بدل جاتی ہے۔ جب اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور کتنے کافر کلمہ پڑھ کر کے ایمان لا چکے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے واقعات پہلے نقل کیے ہیں۔ تو پھر میرا نبی اگر مسکرا دے تو بجلی کود جائے، میرا نبی اگر ادھر تاک دے تو ادھر روشنی ہو جائے، میرا نبی اگر 14ویں رات کی چاند میں بیٹھا رہے تو 14ویں رات کی چاند کی روشنی بھی اس کے چہرے کی چمک اور تابانی کے سامنے مان پڑ جائے، پھر اثر کیوں نہ ڈالے؟ دیکھتے ہی وہ گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر وہ یہ سوال کرتا ہے آپ کیا لے کر کے آئے ہیں، آپ کس چیز کا پیغام دے رہے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا پیغام دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں جو یہ اقرار کرتا ہے اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ اسے جنت سے نوازتا ہے اور اسے جہنم سے بچا لیا کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی اور اس کے سامنے وضاحت فرمائی تو وہ بیچارہ کہنے لگا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، وہ بیچارہ کہنے لگا کہ میں ایک سیاہ فام انسان ہوں، میں ایک حبشی النسل انسان ہوں، میری شکل و صورت اس لائق نہیں کہ مجھے کوئی اپنے قریب بیٹھائے، اور میری مالی حالت یہ ہے کہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا میرا بھی یہ مقام ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر کے اگر ایمان لاؤں تو اللہ مجھے بھی جنت میں داخل فرمائے گا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اگر تم ایمان قبول کرتے ہو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، اور اگر اسی حالت میں تمہاری وفات ہوتی ہے اللہ تمہارے چہرے کی سیاہی کو تابانی سے تبدیل کر دے گا، اللہ تمہارے سیاہ فام کو سفید فام سے تبدیل کر دے گا، خوبصورتی سے بدل دے گا، اور تمہاری اس گندگی اور بدبو کو اور جسم سے جو بدبو پھوٹ رہی ہے اس وقت اللہ اس کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کیا ایسا کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام سب کو برابر کر دیا کرتا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ نہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ مساوات کا درس 5 نمازوں میں بار بار دیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے آ کر کے لیتے نہیں ہیں، اور مسجد میں بھی کچھ لوگ آتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں۔ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے، اگر پہلے سے کھڑے رہو تو بہت سے لوگ کھڑے ہونے سے بھاگتے ہیں اور ساتھ میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ مسجد میں پہنچ کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کے بھی اگر
صفوں میں اتحاد نہیں پیدا کیا گیا تو باہر اتحاد کی باتیں یہ فضول اور بکواس ہے، اس کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سب کو برابر کر دیتا ہے، اور اسلام لے آؤ گے تو پھر تمہارا یہ انجام ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ کیا میرا یہ حشر ہوگا کہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا اور میرے چہرے کی یہ سیاہی کو وہ سفیدی سے بدل دیا جائے گا اور میرا بھی مقام جنتی میں کوئی مقام ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر اقرار کرتے ہو، اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہو، میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں اگر یہ اقرار کر کے تم اللہ کے حضور حاضری دیتے ہو تو تمہیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ سوال کیا اب اس وقت میرے ذمہ فریضہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا نماز کا وقت نہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دوں، روزہ کا موقع نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، اس وقت کوئی اور عبادت نہیں ہے جس کے کرنے کا حکم تمہیں دیا جائے۔ ایک عبادت ہے جو تلوار کی چھاؤں میں چل رہی ہے، تلوار کے سائے میں چل رہی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس وقت یہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کرو، یہ بکریاں جو لے کر کے آئے ہو یہ یہودیوں کی بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں، جنگ کی حالت ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ چڑھائی کی ہوئی ہے، یہودیوں نے دل ناک میں دم کر رکھا ہے، صورت حال یہ ہے کہ اب ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی حقوق العباد کی اتنی اہمیت جبکہ یہودیوں کی بکریاں تھیں، لیکن چونکہ وہ شخص امانت کے طور پہ لے کر کے آیا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے یہ بکریاں واپس کر کے اور اس علاقے میں پہنچا کر کے آؤ، اس کے بعد جنگ میں شرکت کرو۔ وہ پہنچا کر کے واپس آتا ہے، اس کے بعد جنگ میں شرکت کرتا ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق وہ جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ وہ یہ سوال کرتا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر لڑ کر کے بچ گیا تو صرف غازی کہلایا، لیکن اگر شہید ہو گیا تو پھر کیا ملنے والا؟ آقا نے فرمایا پھر وہی ملنے والا ہے جو میں نے پہلے کہا ہے، تمہارے چہرے کی سیاہی کو اللہ سفیدی سے تبدیل کر دے گا اور جنت میں تمہارے بدن کی بدبو کو اللہ خوشبوؤں سے تبدیل کر دے گا۔ کہتا ہے ایسا کچھ ہے تو پھر جنگ میں کود جانا چاہیے، جنگ میں نکلتا ہے اور اس کے بعد اسے شہادت مقدر ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے، آقا کا طریقہ کار یہ ہے، آقا باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد آقا مجروحوں کے اور زخمیوں کے معلومات حاصل کرتے ہیں اور شہیدوں کے بارے میں جا کر کے ان کا دیدار کرتے ہوئے انہیں دیکھتے ہیں۔ ٹہلتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف پہنچے، دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک لاش کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ پوچھا آپ نے کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی شہید ہو کر کے پڑا ہوا ہے، لیکن مشکل یہ ہے ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں، کوئی سیاہ فام شکل ہے، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پہنچے، آقا نے فرمایا کہ میں اسے جانتا اور پہچانتا ہوں، ابھی چند منٹ پہلے یہ آیا تھا اور کلمہ پڑھ کر کے اس نے اسلام اور ایمان قبول کیا تھا، اور یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی صدقہ اور خیرات نہیں کیا، لیکن کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ کلمے کی برکت ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت میں اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی سے تبدیل کر دیا ہے اور مجھ کو عنبر سے اسے نہلایا جا رہا ہے اور اس کے بدن کی بدبو کو اللہ نے خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جب کوئی ادنا سے ادنا انسان اگر بلال حبشی بھی ہے، حبشہ کا رہنے والا، آ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، وہ مقام بنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھرانے میں سے ہے، سلمان تو ہمارے علاقے کے لوگوں میں سے ہے، سلمان تو ہمارے خاص لوگوں میں سے ہے۔ سلمان کا شمار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں میں سے ہوتا ہے، جبکہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام ہیں اور پاکستان کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے مولانا محمد عثمانی جوہر تقریر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے اور ان کا ٹوٹا ہوا چپل بھی اس وزیر اعلیٰ کو ملے تو یہ اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھے گا. تو اس نے سر جھکا کر کے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اگر ان کا ٹوٹا ہوا چپل بھی میرے سر پہ رکھا جاتا ہے تو میں اسے بڑی سعادت سمجھتا ہوں. یہ ہے کلمے کا اقرار, یہ ہے آقا کی غلامی. اور اگر نہیں اقرار کیا گیا, حضرت ابو طالب آقا کے چچا ہے, آقا کے حمایتی ہے, آقا کے سپورٹر ہے, آقا کے آرڈر ہے, جب تک زندہ ہے کفار ان کی وجہ سے آقا کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ایک مرتبہ اقرار کر لیجئے اور کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, باقی ذمہ داری میں لیتا ہوں, پوری گارنٹی میں لیتا ہوں, آگے کا کام میں کراؤں گا, آپ صرف اقرار کر کے چلیے. لیکن کہتے ہیں اگر اقرار کر لیا آخر وقت میں لوگ کیا کہیں گے, جاتے جاتے ڈر گیا اور جہنم کے خوف سے اقرار کر کے چلا گیا, اس لیے انہوں نے اقرار نہیں کیا تو ان کا مقام جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے. جب تک یہ کلمہ ہے اور جب تک اس کا اقرار ہے تب تک وہ مقام ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اگر اقرار نہیں ہے تو پھر وہ مقام ہے کہ ہم اور آپ کسی گڑھے میں جا سکتے ہیں. اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افضلها قول لا الہ الا اللہ, اس میں سب سے افضل کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کوئی منتر نہیں ہے, یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جسے اندھیرے میں پڑھ کر کے بھلا دیا جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر کوئی خالق ہے, اگر کوئی مالک ہے, اگر کوئی نافع ہے, اگر کوئی زار ہے, اگر کوئی معز ہے, اگر کوئی مضل ہے, اگر کوئی سمیع ہے, اگر کوئی بصیر ہے, اگر کوئی جبار ہے, اگر کوئی قہار ہے, اگر کوئی ایسا ہے جو پوری دنیا پہ کنٹرول رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تب تو تاج کا مالک بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے اتار کر کے زمین پہ پہنچاتا ہے. صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتا دیکھا. اس اقرار کے ساتھ یہ ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے, یہ کوئی منتر اور جادو نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے دل و دماغ میں اسے جگہ دی جائے اور اس کا حکم سب پہ مقدم رکھا جائے. جب وہ جب کہنے کو کہہ رہا ہے اسے فالو کیا جائے اور کیا جائے. اس وقت یہ نہ دیکھا جائے باپ کیا کہہ رہا ہے, اس وقت یہ نہ دیکھا جائے ماں کیا کہہ رہی ہے, اس وقت یہ نہ دیکھا جائے شوہر کیا کہہ رہا ہے, اس وقت یہ نہ دیکھا جائے بیوی کیا کہہ رہی ہے اور کیا چاہ رہی ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے آنکھ بند کر کے اسے فالو کیا جائے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے, لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں, اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں. جب یہ سوچ کر کے انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کی مدد اترتی ہے. آج بھی اللہ کی مدد آنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس تیار ہے. شرط یہ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ نے اگر کل آگ ابراہیم کو نہیں جلایا تو اسی کا حکم شامل حال تھا اور آج بھی نہیں جلا سکتی ہے. اگر اسی طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کیا جائے. مشکل یہ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ مسجد میں شاید ساتھ رہتا ہے لیکن نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں, گھروں میں ہمارے ساتھ نہیں, بازار میں ہمارے ساتھ نہیں, ڈاکٹری لائن میں ہمارے ساتھ نہیں, دوسری جگہوں میں ہمارے ساتھ نہیں. کچھ وقتوں کے لیے ہم مسلمان بنتے ہیں, ہم سیزنی مسلمان ہو گئے ہیں. عام حالات میں ہمارا اسلام نہیں دکھتا, ہمارا ایمان نہیں دکھتا, ایمان کے تقاضے نہیں دکھتے. ہم اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا کر کے ٹہلتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے. سوتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے بار بار کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کوئی بار بار اس کا ورد کرتا ہے, جب کوئی بار بار اسے پڑھتا ہے, بار بار اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, دل دماغ میں اس کی حقیقت اترتی ہے, پھر یقیناً وہ صرف اللہ کو چاہتا ہے, اللہ اسے چاہتا ہے. خوف اگر کسی کا ہوتا ہے صرف اللہ کا ہوتا ہے, کسی گورنمنٹ کا نہیں, کسی حکومت کا نہیں, کسی فرعون کا نہیں, کسی ظالم کا نہیں, صرف اور صرف اللہ کی طاقت کا احساس دل و دماغ میں بیٹھتا ہے. لیکن جب بار بار اس کے تقاضے پہ عمل کی کوشش کی جاتی ہے اور بار بار اسے پڑھا جاتا ہے, اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. کس کے ذریعہ سے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے, اسے سمجھ کر کے, اس کا اقرار کر کے. کوئی منتر نہ سمجھا جائے, کوئی جادو نہ سمجھا جائے, اس
کی حقیقت کو ذہن و دماغ میں اتارنے کے لیے بار بار پڑھا جائے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ چہرے پہ رونق رہے، کوئی یہ چاہتا ہے کل قیامت میں اس کے نامہ اعمال کا پلہ بھاری رہے، اور کل قیامت میں جب یہ پوزیشن ہوگی کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے گناہ والا پلہ جھکتا رہے گا، ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال، اس کا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا اور گناہ والا اٹھ جائے گا۔ جب پرچی نکالی جائے گی اس میں کچھ اور نہیں ہوگا، یہی لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہم اور آپ آج سے یہ تہیہ کریں، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، جب بھی موقع ملے اس کلمے کا بار بار ورد کریں۔ جب بار بار پڑھیں گے اور کہیں گے تو انشاءاللہ اس کی حقیقت ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں اترے گی۔ اللہ مجھے بھی اس کلمے کو بار بار پڑھنے والا اور اس کی حقیقت کو سمجھنے والا اور آپ حضرات کو بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔